نحمده ونصلي على رسول كريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خیریت کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم سورۃ النصر کے بارے میں بات کریں گے۔ سورۃ النصر قرآن پاک کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے، جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ سورۃ العصر اور سورۃ الکوثر اور سورۃ النصر قرآن پاک کی مختصر ترین صورتیں ہیں جو کل 3 آیات پر مبنی ہیں۔ سورۃ النصر کو سورہ تودیع بھی کہتے ہیں۔ تودیع یعنی اس میں ایک الوداعی پیغام ہے، اور اس سورہ کے بارے میں علماء اکرام میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ ان میں تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ اس بارے میں ہے کہ یہ مکی سورہ ہے یا مدنی سورہ ہے۔ میجورٹی اسکالرز یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک مدنی سورہ ہے کیونکہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، لیکن جو اسکالرز کہتے ہیں مکی سورہ ہے، وہ ان کا یہ خیال ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے تو وہ بہت افسردہ تھے، بہت ڈپریسڈ تھے، تو ان کو خوشخبری دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النصر نازل کی، کیونکہ سورۃ النصر ایک پیش گوئی ہے، ایک پیشن گوئی ہے، ایک پروفیسی ہے کہ یہ آنے والے وقت میں یہ ایسا ہوگا، ایک پریڈکشن ہے۔ یہ سورہ کسی بالکل آنے والے وقت کے لیے نہیں آئی کہ یہ ابھی ہو جائے گا فوراً۔ یہ سورہ جو ہے، اس سورہ کے کئی سالوں کے بعد فتح مکہ ہوئی ہے، تو اس سورہ کے اندر کا جو مین سبجیکٹ ٹاپک ہے وہ فتح مکہ ہے۔ تو سورۃ النصر سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ الکافرون ہے وہ اتاری، اور سورۃ الکافرون کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات حتمی طور پہ بتا دی کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قل یا ایھا الناس نہیں کہا، قل یا ایھا الکافرون کہا، یعنی کافر ہیں، ان پہ اسٹیمپ لگ چکی ہے یہ کفر کی، ان پر اب دعویٰ کے تبلیغ کے دروازے بند ہیں، کیونکہ اتنے سالوں کی تبلیغ کا ان پر اثر نہیں ہوا۔ تو اب یہ جو سورہ ہے، اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اب ان لوگوں کو دعوت دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ لکم دینکم ولی دین، ان کے لیے ان کا دین ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آپ کا دین ہے۔ جو آپ کا دین ہے اس میں آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی۔ اس کامیابی کا ذکر اس سورہ یعنی کہ سورۃ النصر میں ہے۔ نصر اللہ والفتح، یعنی کہ فتح ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے دین کو، ان کے ریلیجن کو، جبکہ جو کافر ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون میں کہا لکم دینکم، اور جو ان کا دین ہے ان کا دنیا اور آخرت میں جو ہے برا انجام ہے، اور اس کا ذکر ہمیں سورۃ النصر کے بعد آنے والی سورہ سورۃ اللہب میں ملے گا۔ یعنی کہ سورۃ الکافرون میں جو آخری کی آیت ہے لکم دینکم ولی دین، تو لکم دینکم میں ہمیں سورۃ اللہب میں پتہ چل جاتا ہے کہ جو کافر لوگ ہیں ان کے دین کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ آپ یہ کہہ دیں ولی دین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فتح ملے گی، اور اس فتح کا ذکر سورۃ النصر میں ہے۔ یہ قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں ان کا جو آپس میں کوہیژن ہے، جو آپس میں ایک اسٹرانگ بانڈ ہے، ریلیشن شپ بنتا ہے، وہ علماء جو ہیں اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں اپنی تفاسیر کے اندر۔ پھر اسکالرس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الضحیٰ میں فرماتے ہیں، سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 5 میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عن قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو جو یہ بات ہے، اور اس کے علاوہ سورۃ الکوثر میں بھی کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کہی؟ وہ اس لیے کہی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو وہ بہت غمگین تھے، تو ان کو سیٹسفیکشن دینے کے لیے اور تسلی دینے کے لیے کہ آپ اپنی زندگی میں
خود دیکھیں گے اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ فتر دو کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور آپ اپنی زندگی میں جو الکوثر ہے اس کا ایک پہلو، ایک رخ دیکھیں گے، کیا آپ جتنی محنت کر رہے ہیں تبلیغ کی اس کو لوگ ایکسیپٹ کریں گے اور آپ کو نصر ملے گی، آپ کو فتح ملے گی۔ تو یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنسولیشن یا دلجوئی کے لیے اتاری گئی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کیفیت سے گزرے۔ مثلاً حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بہت بیمار ہو گئے اور بستر پہ تھے تو انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ میرے بعد تم لوگ کون سا دین فالو کرو گے؟ تو ان کو اس قدر اس چیز کی اسٹریس تھا، پریشانی تھی، تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہم اپنے دادا کا یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین فالو کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت فکر مند تھے تمام لوگوں کے لیے۔ تو وہ کیا کر رہے تھے، جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے حضرت ابراہیم، تو وہ ایک ایک اینٹ رکھتے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ایفرٹ کو قبول فرما لیں اور ان لوگوں میں سے ایک ایسے نبی کو اٹھائیں، یہاں پہ ایک ایسا نبی آئے جو خیر و برکت، جو ان لوگوں کے اندر آپ کی آیات کی تلاوت کرے اور اس جگہ کو یعنی کہ مسلمان ہوں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے لوگ ہوں۔ تو حضرت ابراہیم کو کتنی فکر تھی۔ تو یہ جو فکر ہے تمام انسانوں کی بھلائی کی، یہ انبیاء کا ایک خاص ان کی ایک عادت ہے، ایک ان کی کوالٹی ہے، ایک ان کی سنت ہے پریشان ہونا، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ تو ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے خاص کر یہ صورت اتاری گئی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب اس صورت کے بارے میں جو یہ بات آتی ہے کہ یہ مکی سورہ ہے یا مدنی سورہ ہے، تو زیادہ تر جو اسکالرز ہیں اور صحابہ کرام ہیں وہ تو ہم ان کی باتوں سے یہی پتہ چلتا ہے، جو ان کی روایات ہیں، کہ یہ ایک مدنی سورہ ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ قرآن پاک کی آنے والی سورتوں میں سے سب سے آخری سورہ ہے، یعنی کہ مکمل طور پہ یہ سورہ آئی ہے۔ اس کے بعد دوسری صورتیں آئی ہیں لیکن وہ مکمل سورہ نہیں آئیں، کچھ آیات آئی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورۃ النصر نازل ہونے والی صورتوں میں سب سے آخری سورہ ہے۔ صحیح مسلم میں اس کی روایت ملتی ہے، اس کے بعد کوئی بھی مکمل صورت نہیں آئی۔ اس کی مثال حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک میں سب سے پہلے پلیس کی گئی ہے، سب سے پہلی سورہ ہے، لیکن نزول کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے سورۃ العلق آئی ہے، پھر اس کے علاوہ سورہ مدثر کی آیات آئی ہیں، سورہ مزمل کی آیات آئی ہیں، لیکن وہ چند آیات آئی ہیں۔ مکمل سورہ فاتحہ ہے قرآن پاک کی۔ اسی طرح قرآن پاک کی آخری سورہ نازل ہونے والی جو کہ مکمل کمپلیٹ سورت آئی ہے وہ ہے سورۃ النصر، یہ والی سورہ۔ اس کے بعد چند آیات آئی ہیں لیکن وہ صرف آیات تھیں۔ ہمیں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے حجۃ الوداع پہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور یہ سورہ نازل ہوئی ہے سورۃ المائدہ کی آیت کے بعد، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو یعنی کہ دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ تو یہ سورۃ المائدہ کی آیت، اس والی آیت کے حصہ آیا ہے، اس کے بعد یہ والی مکمل سورہ سورۃ النصر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کے نزول کے کچھ ہی دن کے بعد جو ہے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع جو ہے وہ سن 10 ہجری میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ ذی الحج میں ہوتا ہے حجۃ الوداع، اور اس کے بعد جو اگلا سال آتا ہے اس کے ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے۔ تو یعنی اس سورہ کے نازل ہونے کے کچھ عرصے، کچھ مہینوں بعد ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ تو اس سورہ کے بارے میں جو کہ یہ مدنی سورہ ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ روایات ملتی ہیں۔ اور ایک بات ہمیں اپنے ذہن میں یہ بھی رکھنی چاہیے کہ چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ میں تھے،
جب یہ صورت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، عرفات کے مقام پہ، منی کے مقام پر تھے جب یہ آیت صورت نازل ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ جو قرآن ہجرت کے بعد نازل ہوا اس کو ہم مدنی قرآن کہتے ہیں یا مدنی صورتیں کہتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ صورت مدنی ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کرنے کے لیے آئے ضرور تھے، لیکن حج کرنے کے بعد وہ واپس مدینہ تشریف لے گئے تھے اور وہاں پہ ہی ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ اس سورہ کے بارے میں جو اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ مکی سورہ ہے، تو ان کا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ان کے پاس کیا بیسز یا پروف ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ پرومس کرتے ہیں کوئی بھی چیز کا تو اس میں فیوچر کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پرومسز کیے ہیں قرآن پاک میں یا پیشن گوئیاں کی ہیں وہ ہمیشہ مکی صورتوں میں کی ہے، جس طرح سورہ روم یا سورۃ اللہب، اس میں جو آنے والے وقت میں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا۔ اسی طرح یہ صورت بھی مکی ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتا دیا، کیونکہ اس کے سٹارٹ میں آ گیا اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ تو اذا جب آتا ہے وہ فیوچر کے لیے آتا ہے، تو اس لیے اسکالرز کا خیال ہے کہ یہ ایک مکی سورہ ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مکی صورتیں ہیں، مکی قرآن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو یہ یاد دہانی کروائی ہے، یہ ایک وعدہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن پاک ہدایت کے طور پہ دیا ہے تو آپ کو کامیابی لازمی ملے گی۔ تو کچھ صورت آل عمران کی جو آیات مکہ میں اتری ہیں ان میں بھی یہی پرومس ہے۔ اس لحاظ سے اسکالرز کا یہ ماننا ہے کہ یہ سورہ کیونکہ اس میں ایک وعدہ ہے کہ آپ کو ہی نصرت ملے گی، تو یہ بھی ایک مکی سورہ ہے۔ اور پھر وہی بات جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے غمزدہ تھے، تو یہ آیات ان کو اس وعدے کے ساتھ دی گئیں کہ آپ فکر نہیں کریں، آپ انہی لوگوں میں کامیاب کامران ہو کر خیریت کے ساتھ واپس آئیں گے اور ان لوگوں پر ہی آپ کا غلبہ ہوگا۔ تو یہ باتیں تھیں ان اسکالرز کی جو کہتے ہیں کہ یہ ایک مکی سورہ ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ والی جو صورت ہے یہ کب نازل ہوئی۔ یہ سورہ سن 10 ہجری میں نازل ہوئی، حجۃ الوداع کے موقع پر، اور اس سال کو ہم عرب جو ہیں وہ کہتے ہیں عام الوفود، یعنی کہ امبیسڈرز کا سال۔ اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف جگہوں سے، یعنی کہ یمن، طائف، ہوازن، جو اس وقت بہت بڑے یعنی کہ ایک کنٹریز کی شکل میں بہت بڑے پروونسز تھے، وہاں پہ لوگ جو تھے وہ 40، 80، 100 اور بہت یعنی کہ گروپس کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، کچھ دن وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سپینڈ کرتے تھے اور پھر مسلمان ہو کر واپس اپنے قبیلوں میں جاتے تھے اور اسلام قبول کر لیتے تھے۔ تو وہاں پہ اس کم عرصے کے اندر بہت سارے لوگ جو تھے وہ گروپس کی شکل میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ کہاں ایک وہ وقت تھا جب ابتدائی دور تھا مکہ کا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود لوگوں کے پاس جا کے ایک ایک شخص کے پاس جا کے انڈیویجولی ان کو اسلام کے پاس لاتے تھے کہ آپ اسلام کی دعوت کو قبول فرمائیں۔ لیکن اب خود اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ خود جو آگے کی آیات ہیں، آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج گروپس کی شکل میں انٹر ہو رہے ہیں۔ تو اس سال یعنی کہ عام الوفود امبیسڈرز، جو ڈفرینٹ کنٹریز میں سے امبیسڈرز آتے تھے، وفد آتے تھے، وہ آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ وقت سپینڈ کر کے جب واپس جاتے تھے مسلمان ہو کے، تو وہ اپنے قبیلوں کو مسلمان کر رہے تھے، تو وہ گروپس کی شکل میں پھر آ رہے تھے حج کرنے کے لیے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے بھی۔ تو یہ اس سال کی بات ہے عام الوفود کے بارے میں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس صورت کے نزول کے بعد کیا ہوا۔ اس صورت کے بعد جب یہ سورہ نازل ہوتی ہے تو ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ رونے لگ جاتے ہیں، تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس سورہ سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے اور وہ اب اس دنیا سے جانے والے ہیں، رخصت لینے والے ہیں۔ اسی طرح کی ایک جو نریشن ہے، ایک روایت ہے، وہ ملتی ہے مقاتل رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، جن میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے، اور اس کے علاوہ دیگر دوسرے صحابہ تھے۔ تو سب لوگ بہت خوش ہوئے، سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین بہت زیادہ خوش ہوئے اس صورت کے نزول پہ۔ اس میں تو ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ یہ مکہ کی فتح ہونے کی خبر ہے۔ لیکن اس وقت حضرت سیدنا ابن عباس رونا شروع ہو گئے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیونکہ اس سورہ میں ڈھکے ہوئے الفاظ میں، خفیہ الفاظ میں، چھپے انداز میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو کنفرم کیا۔ اسی طرح کی ایک ملتی ہوئی روایت یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ صحابہ کرام کے ساتھ جب وہ آپس میں بیٹھ کر علم کی ان کی محفل ہوتی تھی تو وہ ایک طرح کا کوئز کر رہے تھے، ایک طرح کی علم کی اپنی بڑھانے کے لیے، تو سوال و جواب کا سیشن چل رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے پوچھا کہ سورۃ النصر کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ تو مختلف صحابہ نے مختلف خیالات اپنے بتائے، جن میں سے مین سب کا یہی تھا کہ سورۃ النصر جو ہے اس میں ہمیں ایک خوشخبری دی گئی تھی فتح کے بارے میں، فتح مکہ کے بارے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ لوگوں کی بات ٹھیک ہے، لیکن مجھے کچھ اور بتائیں اس کے بارے میں۔ تو اس وقت حضرت ابن عباس جو کہ بہت ہی کم سن عمر صحابی ہیں اپنے زمانے میں، اس زمانے میں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الوداعی پیغام ہے اس میں، اور یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اس بات کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اے ابن عباس، میں بھی یہی سوچ رہا تھا جو تم نے کہا، تو تمہیں یہ بات کہنے کے لیے کس چیز نے مجبور کیا، کیا بات تھی جو تم نے یہ بات سوچی؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ بہت ہی فقہ والے اور بہت ہی علم والے صحابی رسول ہیں، تو وہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب زمین پر پیغمبر بھیجتے ہیں تو وہ ایک پرپز، ایک مشن، ایک خاص مقصد کے لیے بھیجتے ہیں، اور جب وہ پیغمبر اپنا میسج، اپنی وحی، اپنا جو میسج ان کو دیا ہوتا ہے وہ اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں، ان کی جاب کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور لوگوں تک وہ جو بات ہے، میسج کمپلیٹلی پہنچ جاتا ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو واپس اپنے پاس بلا لیتے ہیں، کیونکہ پھر ان کی دنیا میں ضرورت نہیں رہتی۔ تو یہ ایک واقعہ تھا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی محفل کا، جو اس صورت سے ریلیٹڈ تھا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ فرماتی ہیں جب یہ سورہ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے بعد کثرت استغفار کرنے لگ گئے۔ وہ دو کلمات بہت زیادہ کہتے تھے، وہ یہ تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اور دوسرا کلمہ تھا سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ اسی طرح حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما تھے، تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے کھڑے ہوئے ایک ہی کلمہ پڑھ رہے تھے، اور وہ تھا سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و توب الیہ۔ تو میں نے ان سے کہا تو کثر، یعنی کہ آپ بہت کثرت سے پڑھ رہے ہیں، آپ بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کا حکم ملا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النصر کی تلاوت فرمائی۔ اس کے علاوہ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ النصر کی وحی ہوئی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں استغفار کی کثرت کرنے لگے، جو ان کی نفلی نمازیں تھیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار بہت کرتے تھے حالت سجدہ میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نفل نمازیں پڑھ لیتے تھے تو اس کے بعد کھڑے ہو کر بھی وہ استغفار پڑھتے تھے، اور اس سے ان کے پاؤں، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب
نوافل پڑھتے تھے تو ان کے پاؤں میں سویلنگ ہو جاتی تھی، متورم ہو جاتے تھے. تو جب یہ صورت نازل ہوئی اس کے بعد وہ اس سے بھی زیادہ نوافل پڑھنے لگ گئے اور اس سے زیادہ استغفار کرنے لگے، جس سے ان کے پاؤں کی سویلنگ اور زیادہ بڑھنے لگ گئی. تو ان باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس سورہ کی آیت نمبر 3 میں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، ہم کلام ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت استغفار شروع کر دی تھی. تو یہ چند روایات تھیں اس سورہ کے بارے میں. شان نزول میں اس کے یہی ہے کہ یہ سورہ تب نازل ہوئی جب اس کے بارے میں 2 روایت ملتی ہیں کہ یا تو یہ حجۃ الوداع کے موقع پر منی میں نازل ہوئی سورۃ المائدہ کی آیت کے بعد، یا یہ فتح مکہ کے موقع پہ، فتح مکہ جو کہ سن 8 ہجری میں ہوا اس وقت نازل ہوئی، یا پھر یہ حجۃ الوداع جو کہ سن 10 ہجری میں ہوا ہے ادھر اس وقت نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس کا نزول کب تھا، لیکن اس سورہ میں ہم سب لوگوں کے لیے کیا لیسن ہے اور یہ سورہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ایک اہم میسج دے رہے ہیں، وہ اب ہم انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے تفسیر میں. کس طرح اللہ تعالیٰ نے نصر اللہ اور فتح کو بتایا، کس طرح استغفار اور فتح آپس میں کنیکٹڈ ہیں، اس کے بارے میں اب ہم انشاءاللہ تفسیر میں پڑھیں گے.